میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حضرت ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ملٹیپل سٹوریز ہیں, لیکن سب سے پہلے جو بات کریں گے جی کہ جو خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس نے اپنے ممبران کے لیے مراد کا جو ایک نیا ایکٹ جو ہے منظور کیا ہے, یا جس ایکٹ میں 1980 کا جو ایکٹ تھا جس میں ترمیم کی ہے, وہ بڑا متنازع ہو چکا ہے. اور اس کے اوپر کل سے سوشل میڈیا کے اوپر اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر گفتگو جاری ہے. اب جو یہ نئی مراد ہیں ان کے لیے, اس میں بلو پاسپورٹس جو ہے فار لائف, یعنی رکن کے لیے بھی اور اس کی اہلیہ کے لیے بھی. یعنی اگر ہم بات کریں قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں, سابق ممبران, یا سینیٹ آف پاکستان کے جو سابق ممبران ہیں, ان ممبران کو تو بلو پاسپورٹ ملتا ہے لیکن ان کی اہلیہ کو نہیں ملتا. ان کی اہلیہ کا پاسپورٹ تب تک ہی ویلڈ رہتا ہے جب تک ان کا جو شوہر ہے یا اسپاؤس ہے وہ رکن اسمبلی رہتا ہے. اس کی مدت کے بعد اس کا یعنی اہلیہ کا یا اسپاؤس کا جو پاسپورٹ ہے وہ بلو پاسپورٹ کا سٹیٹس ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے فور لائف کر دی ہے اہلیہ کا بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے جو ٹول پلازاز ہیں, جو ٹول ٹیکس ہوتا ہے جو کہ آپ شاہراہوں کے اوپر پے کرتے ہیں, ان کی ایگزامشنز جو ہے وہ دے دی گئی ہیں ان پارلیمنٹیرینز کو, جو کہ ایم این ایز کو بھی حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ جی انہوں نے 8 پروپٹیڈ بور کے جو لائسنس ہیں جن میں سے 4 کو فور لائف ٹائم جو ہے وہ فی کا ویور دے دی ہے, جبکہ 4 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیسیں ادا کریں گے. اس کے علاوہ جی انہوں نے جتنے بھی جو کلبز ہیں, جس طرح اسلام آباد کلب ہے, جس طرح جم خانہ ہیں, ان تمام کی جو ممبرشپس ہے وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ان کو اسی ریٹ پر دی جائیں جس ریٹ پر سرکاری افسران کو دی جاتی ہیں. معاملہ یہاں نہیں رکتا جی, جتنے سرکاری گیسٹ ہاؤسز ہیں ان کے اندر کا قیام و طعام ہے وہ مفت ہوگا جی. یعنی کھانا پینا رہنا سب کچھ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان پارلیمنٹیرینز کو دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ نمبر پلیٹ لگا سکتے ہیں, بی کلاس کی سیکیورٹی ہے. اس کے علاوہ اپنی گاڑی کے شیشوں کو وہ کالا کر سکتے ہیں. کوئی ان کو روکے یا بدتمیزی کرے تو اس کے اوپر یعنی اس کو 6 ماہ کی قید اور 10 لاکھ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ اس قسم کا جو متنازع جو انہوں نے ترمیم کی ایکٹ میں, اس کے اوپر جو ہے وہ کل سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید ہو رہی تھی. تو پھر آج پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے اپنی ان ترامیم کو واپس لینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. جس چیز پر عوام مطمئن نہیں ہے, جس پر ہماری صحافی برادری مطمئن نہیں ہے, ان کو ریویو کیا جائے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر ریویو ہوگی اور آگے جو ہیں جتنے بھی کام ہوں گے وہ انشاءاللہ عوامی امنگوں پر ہوں گے. یہ دیکھیں جی, یہ پہلے وہ حرکت کی, واردات ڈالی, 2 مہینے تک اس کو 3 مہینے تک چھپا کے رکھا, گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا, لیکن اس کو پھر بھی جو اسمبلی کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اپلوڈ نہیں کیا. تو بابر سلیم سواتی صاحب جو کہ سپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے, جنہوں نے پہلے سہیل آفریدی کو یعنی ایک سٹرینجر کو بلوانے کی اجازت دی تھی, بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کا طریقہ واردات ہے. یہ بابر سلیم سواتی صاحب جو ہیں, اگر آپ ان کی داڑھی دیکھیں, سفید داڑھی دیکھیں, ان کی گفتگو سنیں تو وہ کوئی آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہے, بلکہ انہوں نے ایک واردات ڈالی جو منظر عام پر آئی اور اب تنقید ہو رہی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو 90 اراکین صوبائی اسمبلی ہیں جن کی حمایت کے بغیر یہ مراد تمام ایم پیز کو دینا ممکن نہیں تھا, تو اب انہوں نے اس سے جو ہے وہ اب واپس جو ہے وہ ہو رہے ہیں. راز سوال طلال چودھری صاحب کا, تو انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے جی, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو اسلحے ہیں پراپرٹیڈ بور کے, اس کے حوالے سے ان کا ایک اپنا ایک پالیسی ہے. گزشتہ حکومتوں کے مقابلے میں اس حکومت کے اندر 95% جو ممنوعہ بور کے اسلحے کے جو لائسنس ہیں ان کے اجرا میں کمی لائی گئی ہے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کہا جی کہ جو پاسپورٹس تھے یعنی آفیشیل بلو پاسپورٹس تھے, اگر پہلے 100 بندوں کو پاسپورٹ ملا ہوا تھا تو ان کے دور میں آ کر ان کو 50% کمی کر دی گئی ہے, یعنی اب 50 بلو پاسپورٹ ہولڈرز موجود ہیں. تو
یہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ طلال چودھری صاحب نے بیان کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ قانون اگر انہوں نے بنا بھی دیا ہے تو اس کے اوپر ان کم از کم 2 چیزوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, یا ان 2 جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو ہم پورا نہیں کریں گے جو کہ وزارت داخلہ سے متعلقہ تھیں. بہرحال جی یہ معاملہ اب دیکھتے ہیں, لیٹس سی کس سمت آگے بڑھتا ہے, لیکن بہرحال یہ ان کی اصلیت ہے, یہ ان کی حقیقت ہے. عمران خان صاحب نااہل ہیں, لیکن یہ جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کے, پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو آپ نااہل نہیں کہہ سکتے. یہ واقعی بڑے اہل ہیں اور اپنے آپ کو مراد دینے کے حوالے سے اپنے لیے ہی قانون بناتے ہیں عوام کی بجائے. تو یہ صاف چلی شفاف چلی کی حقیقت ہے. اور میں تو پہلے دن سے بول رہا ہوں, بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہ خود کو VVIP سمجھتے ہیں, اور یہ VVIP کی اور کیا مثال ہوتی ہے جو مراد انہوں نے خود کو دی ہیں. تو سزا دینا یعنی 6 مہینے کی کوئی الجھ پڑے, چاہے وہ پارلیمنٹرین خود غلط ہو, خود جو ہے وہ الجھ پڑے کسی عام آدمی کے ساتھ یا صحافی کے ساتھ, تو پھر وہ اس کو سزا بھی دے دے. تو یہ طریقہ واردات ہے پاکستان تحریک انصاف کا. بہرحال جی آگے ایک اور افسوسناک خبر ہے جی, مجھے تو پسند نہیں آئی. جو جرنلسٹ ہیں ریحان طارق صاحب, ان کے اوپر جو مقدمہ درج ہے اس میں ان کو گرفتار کیا تھا NCCIA کی ٹیم نے. آج ان کو عدالت میں پیش کیا ہے. ضلع کچہری میں جب ان کو پیش کیا تو اس موقع کے اوپر انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, بڑے جذباتی تھے. پہلے یہ دیکھیں. اب یہ دیکھ لیں جی کہ ان کے اوپر جو مقدمہ سامنے آیا ہے جی وہ 295A اور اس سمیت جو ہے وہ دیگر دفعات ہیں. یعنی توہین مذہب کی جو دفعہ ہے یہ بڑی ایک سخت دفعہ ہے, اور یہ بڑی یعنی میرے خیال کے مطابق زیادتی ہے ریحان طارق کے ساتھ کہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر معافی مانگ لی تھی. معافی مانگنے کے باوجود بھی نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا بلکہ ان کے اوپر 295A کی جو ہے یہ دفعات شامل کر دی گئی ہیں جو کہ ناقابل ضمانت دفعہ ہے. یہ بیسیکلی ایک شیعہ عالم کے ساتھ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس کے اوپر انہوں نے کچھ ایسے سوالات کیے تھے جس سوالات کے اوپر جو ہے وہ مذہبی توہین واضح ہو رہی تھی, لیکن ان کو احساس ہوا اور ریحان طارق نے اس کے اوپر معافی مانگی تھی. اس معافی کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا ہونا اور یعنی معافی کو تسلیم نہ کرنا, یہ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اور محسن نقوی صاحب کے ہی زیر انتظام ہے NCCIA, اور ریحان طارق صاحب بھی 24 نیوز کے اندر جو ہے وہ ملازمت کرتے ہیں, انہی کے ساتھ وابستہ ہیں جو کہ محسن نقوی صاحب کا اپنا ادارہ ہے. تو محسن نقوی صاحب کو کچھ تو اونرشپ جو ہے وہ شو کرنی چاہیے تھی اپنے امپلائی کی. یعنی کو اچھے امپلائر نہیں ہے محسن نقوی صاحب, یہ بات ثابت ہو رہی ہے. ایک شخص نے معافی مانگ لی, احساس اس کو ہو گیا کہ اس نے غلط کیا ہے, اور غلطی کے اوپر وہ دندنایا نہیں, وہ اس کے اوپر اڑا نہیں, تو پھر محترم آپ کو اس پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رول تو پلے کرنا چاہیے تھا نا, جو کہ آپ نے پلے نہیں کیا. تو یہ آپ امریکہ میں شاید موجود ہیں, امریکہ کے اندر آپ کی کچھ ملاقاتیں ہیں میرے علم میں ہیں جو کہ بڑی ہائی پروفائل ملاقاتیں آپ کر رہے ہیں. یہ اسی لیول کی ملاقاتیں ہیں جس لیول کی ملاقاتیں پرائم منسٹرز کرتے ہیں, یا پرائم منسٹر پاکستان نے ماضی میں اس طرح کی ملاقاتیں کی ہوں گی جس طرح کی ملاقاتیں آپ کے لیے جو ہے وہ سکیجولڈ ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے جی. یہ تو میں کہوں گا کہ آپ محنت بھی کرتے ہیں, تمام چیزیں کرتی ہیں, لیکن معافی مانگ لی تھی ریحان طارق نے, تو آپ کو اتنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لا تعلقی نہیں آپ کر سکتے تھے. آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے جو آپ کے ادارے کے اندر کام کرنے والا شخص ہے آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے, لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے جی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو زیارت کے اندر واقعہ ہوا تھا جو کہ ایک ڈیم کی جو فیز 3 تھا اس کے اندر کام چل رہا تھا, وہاں پر انجینئرز کی حفاظت کے لیے مامور جو کہ پولیس اہلکار تھے 9 تو گزشتہ روز ہی شہید ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد تقریباً 19 پولیس اہلکاروں کو جو اغوا کیا تھا ان 19 کے 19 پولیس اہلکاروں کو ان دہشت گردوں نے شہید کر دیا ہے. اب ٹوٹل نمبر جو ہے وہ 28 جو شہدا ہیں وہ ہو چکے ہیں, جو کہ بنیادی طور کے اوپر یعنی وہ تحفظ فراہم کر رہے تھے بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے. وہ وہاں پر سیکیورٹی پرووائڈر تھے, اور ان کے اوپر جب یہ واقعہ ہوا, جس طرح ان کے اوپر حملہ ہوا, تو جو کوئک رسپانس فورس تھی وہ کیوں نہیں تھی, اس نے کیوں نہیں وہاں پر جو ہے وہ ریئیکٹ کیا, اور وہاں پر کیوں نہیں
ان لوگوں کی جو ہے وہ جانوں کو بچایا جا سکا. یہ اس پر میرے اپنے کنسرنز ہیں جی. میں نے کل بھی بات کی تھی. اور یہ جو داخلی سلامتی کے ذمہ دار ادارہ ہے پاک فوج ہے جی, وہاں کے جو صدرن کمانڈ کے کمانڈر ہیں جو کہ کور کمانڈر صاحب ہیں, میں تو ان سے یہ کل سوال کیا تھا اور میں آج پھر اس سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ سر یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ اشاعتیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں. ایک پاکستانی کی جان کی قیمت 1000 دہشت گرد سے زیادہ ہے. یہ 28 جو ہے وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. انتہائی افسوسناک ہے جی. جو فیملیز ہیں ان کے دکھ اور غم کے اندر ہم شریک ہیں جی. دوسری ایک افسوسناک خبر ہے جی. وہ خبر یہ ہے کہ میر شفیق الرحمان مینگل جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ کے اندر موجود ہیں, جو کہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ, ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, محب وطن ہیں, ان کے جو گھر ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے جی. جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اور فائرنگ ہو رہی ہے اس ٹائم. تو یہ بلوچستان کی صورتحال ہے جی. اور یہ صورتحال جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہو رہی ہے. تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں اور داخلی سلامتی کی جو ہمارا ذمہ دار ادارہ ہے اس نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور ان دہشت گردوں سے جو یہ ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. تو یہ سوال کرنا ہمارا بنتا ہے جی, اور یہ ہم سوال کرتے رہیں گے. سچویشن خراب ہے, اس کی خرابی جو ہے اس حد تک پہنچی ہوئی ہے. اس کی جو ہے وہ جو کمزوری ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور نہ صرف ان کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ قیام امن کے لیے تمام ضروری اقدامات جو ہیں وہ بروکار لانے چاہیے. تمام ریاستی وسائل کو استعمال میں لا کر جو ہے وہ اس ضمن میں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ امن جو ہے وہ یقینی بن سکے, کیونکہ دہشت گرد اب گھروں میں گھسنا شروع ہو پڑے ہیں. اب زیارت میں دیکھ لیں, اس سے پہلے ہنا اوڑک میں دیکھ لیں, اور آج شفیق مینگل صاحب کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہاں پر بھی فائرنگ ہو رہی ہے, وہاں پر بھی حملہ ہوا ہے. تو اس ویری انفارچونیٹ جی, ویری انفارچونیٹ. اس حوالے سے ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جی. یہ جی جھاؤ کراس ہے جی, اور یہاں پر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, سیکورٹی ذرائع بتاتے ہیں, اور دہشت گردوں نے جو ہے وہ روڈ بلاک کر کے جو لوٹ مار کر رہے تھے تو فورسز نے کارروائی کی ہے اس پر, اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے مطابق 19 جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں, جبکہ سیکورٹی فورسز کے جو 11 بہادر جو ہیں وہ جوان جو ہیں سپوت جو ہیں وہ جامع شہادت نوش کر چکے ہیں. یہ اس وقت تک کی اپڈیٹ ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بلوچستان جو ہے وہ اس وقت اسٹیٹ آف وار کے اندر ہے. بلوچستان میں اس وقت جنگ جاری ہے, اور یہ جو جنگ ہے یہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی, لہٰذا ہمیں ایگریسو اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس ماڈرن گیجٹس ہیں, وہ یہاں تک کہ جو ڈرونز ہیں ان کو الیکٹرانکلی نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. ان کے پاس یعنی ہیوی قسم کی جو ہے وہ ویپنری ہے, یعنی وہ مارٹرز ہیں, ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں, اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں, اور یہ اتنا قیمتی اسلحہ جو ہے جو کہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے اب وہ یہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں. تو اس ضمن کے اندر جی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ میں بات کروں گا جی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بظاہر جو ہے وہ جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ایران نے 3 شپس کے اوپر حملہ کیا جو کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر رہے تھے, آبنائے ہرمز سے. ان میں سے ایک جو شپ تھا وہ قطر کا تھا جی. قطر آپ کو معلوم ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث ہے. اس ثالث کے جہاز کو بھی نہیں بخشا جو پاسداران انقلاب کے جو فورسز موجود ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اطراف میں, اور اس کے جواب میں پھر امریکہ نے مسلسل جو ہے وہ حملے کیے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی واضح طور پر کہہ دی ہے کہ ہم ان کے خلاف جو ہے اب کارروائیاں کریں گے, اور ان کے خیال میں اب سیز فائر ختم ہو چکا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Just a waste of time dealing with them. They're liars. ٹرمپ نے یہ بھی کہا جی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں جی, ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے اور ہر ایک نے ایگری کیا, لیکن کہ ان کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہوگا. اب اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ وائلیشنز کر رہے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ
ایران کی جانب سے بھی ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے اب، کیونکہ امریکی حملوں کے بعد وہ بھی اس کا جواب دے رہی ہیں. سو اب یہ معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہو چکا ہے. اس ٹائم اگر بات کریں تو خام تیل کی قیمت میں اس وقت دنیا بھر کے اندر 6% اضافہ ہو چکا ہے. دوبارہ حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. مختلف اسٹاک ایکسچینج جو ہیں اس میں جو مندی کا رجحان شروع پڑا ہے. پاکستان میں بھی تقریباً 650 پوائنٹ سے زائد کی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے اگر ہم کراچی اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو. یہ معاملات جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں جو کہ دوبارہ جنگ کی طرف حالات جو ہے وہ جا رہے ہیں. ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں دوبارہ امریکہ کی جانب سے عائد کر دی گئی ہیں. یعنی امریکہ نے جو سینکشنز لفٹ کی تھیں، اقتصادی پابندیاں ختم کی تھیں، وہ پابندیاں دوبارہ لگا دی گئی ہیں. تو یہ اب ایران کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بگر پکچر کو دیکھنا چاہیے تھا، اس کو بھی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، جو کہ ایران نے نہیں کیا، بلکہ ایگریسو اپروچ ایران جو ہے وہ اپنا رہا ہے. اور پاکستان نے تو ایک بڑی دن رات کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد اسلام آباد MOU کے اوپر جو ہے وہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ اتفاق رائے کروایا تھا، جو کہ بظاہر اب جو ہے کھٹائی میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے. اللہ بہتری کرے جی. اوورآل کوئی ایک اچھی خبر نہیں تھی. آج جتنی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ تمام کی تمام خبریں جو ہے وہ دکھ دینے والی ہیں، لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج کی اپڈیٹس تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.